قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ و باسم عرش کتاب اللہ المبین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجنے کی تلقین فرمائی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور فرشتوں کے بعد عام انسانوں سے بھی کہا ہے کہ تم بھی درود بھیجا کرو۔ صلاۃ کا معنی رحمت اور دعا ہے۔ جب اس صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے تو اس کا معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ جب صلاۃ کی نسبت فرشتوں کی طرف کی جائے تو معنی ہوگا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نزول رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اس مقام پر فرشتوں کا ذکر اس وجہ سے کیا کہ وہ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں اور ان کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی پر زیادہ سے زیادہ نزول رحمت کا سبب بنتی ہے۔ جب صلاۃ کی نسبت عام لوگوں کی طرف کی جائے تو اس کا معنی ہوگا دعا اور استغفار۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے پیغمبر پر نزول رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اس میں پیغمبر کی تعظیم اور تعریف ہے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ عام انسان پر ساری زندگی میں ایک دفعہ حضور علیہ السلام پر درود پڑھنا فرض ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ عام انسانوں پر کم از کم ایک دفعہ درود پڑھنا واجب ہے۔ درود شریف ایسا محبوب عمل ہے جس میں ہمارے ساتھ اللہ بھی شریک ہوتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھتے۔ ہم روزے رکھتے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ روزے نہیں رکھتے۔ ہم حج کرتے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ حج نہیں کرتے۔ ہم صدقات کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ ہمارے ساتھ صدقات نہیں کرتے۔ لیکن جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اللہ بھی ہمارے ساتھ حضور پر درود پڑھتے ہیں۔ اس لیے بڑا اونچا کام ہے۔ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ 10 درجات بلند ہوتے ہیں درود پڑھنے والے کے لیے، 10 خطائیں معاف ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس درود پڑھنے والے پر 70 رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ حضور نے فرمایا بڑا بخیل ہے وہ شخص جب میرا نام اس کے سامنے آئے اور وہ مجھ پر درود پیش نہ کرے، وہ مجھ پر درود و سلام نہ بھیجے، وہ بڑا بخیل ہے۔ مفسرین کا کہنا ہے اگر ایک محفل میں حضور کا نام کئی دفعہ آتا ہے، کئی مرتبہ آتا ہے، تو آپ پر ایک دفعہ درود پڑھنا ضروری ہے، اور اس سے زیادہ آپ درود پڑھیں گے تو آپ کا فائدہ ہے۔ درود شریف اپنی دعا کی ابتدا میں بھی اور دعا کی انتہا میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پیش کیا کرو۔ جب درود پیش کرو گے تو یہ درود آپ کی دعا کی قبولیت کی نشانی ہے۔ اس لیے ہر دعا میں حضور علیہ السلام پر درود ضرور پیش کیا کرو۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان دکھ، تکلیف اور مصیبت میں ہو اس وقت درود پڑھنا مستحب ہے، اور درود انسان کے گناہوں کو ایسے مٹاتی ہے، پانی آگ پر ڈالیں اتنی جلدی آگ ختم نہیں ہوتی جتنی جلدی انسان کے گناہ ختم ہوتے ہیں حضور پر درود پڑھنے کی وجہ سے۔ امام سیوطی فرماتے ہیں
کہ درود شریف پڑھنا ایک غلام آزاد کرنے سے زیادہ افضل ہے، درود شریف پڑھنا جہاد کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ یہاں سوال ہے، سوال یہ ہوتا ہے کیا ہمارے درود شریف پڑھنے سے حضور علیہ الصلاۃ کے درجات بلند ہوتے ہیں؟ تو اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے سے درود شریف پڑھنے والے کا زیادہ فائدہ ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 گناہ معاف فرماتے ہیں، 10 درجات بلند فرماتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسن امت ہیں، امت کے روحانی باپ ہیں۔ دنیا میں کسی کو بھی کوئی خوبی یا نیکی پہنچی ہے تو وہ آپ کے طفیل سے ہی پہنچی ہے، لہذا آپ کو اچھے الفاظ اور دعائے خیر کے ساتھ یاد کرنا امت کا سب سے اولین فریضہ ہے۔ 24 کے 24 گھنٹے حضور علیہ السلام پر درود بھیجا کر، کوئی خاص وقت نہیں ہے کہ اس وقت حضور پر درود پڑھا جائے اور اس وقت درود نہ پڑھا جائے۔ 24 کے 24 گھنٹے آپ نبی علیہ السلام پر درود پڑھ سکتے ہیں، البتہ یہ کہ آپ بیت الخلاء میں نہ ہوں یا برہنہ حالت میں نہ ہوں۔ اس کے علاوہ 24 کے 24 گھنٹے آپ درود پیش کر سکتے ہیں حضور علیہ السلام کی ذات پر۔ اس لیے تو کہا تھا نا، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر ہمارا درود اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت والا ہو تو اس کا فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی پہنچتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ درود پیش کرنے والا، درود بھیجنے والا قیامت کے دن زیادہ سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ صحیح عقیدے والا ہو، صحیح طریقے کے ساتھ درود بھیجنے والا ہو۔ درود ضرور پڑھا کرو، زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، لیکن جو طریقہ حضور نے بتایا اس طریقے کے مطابق درود اور ان الفاظ کے ساتھ درود پڑھا کرو۔ ایک اور سوال ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت کو اگر کوئی سن لیتا ہے، کیا اس پر درود پڑھنا ضروری اور واجب ہے؟ ہر مسلمان پر زندگی میں کم از کم ایک دفعہ درود پڑھنا فرض ہے۔ جس مجلس میں حضور علیہ السلام کا بار بار نام آ رہا ہو، ایک دفعہ درود پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی قرآن کریم کی تلاوت سن رہا ہے یا پڑھ رہا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، سننے اور پڑھنے کے بعد اس پر درود پڑھنا ضروری نہیں۔ جمعے کے دن خطبے کے دوران جب امام خطبہ دیتا ہے، اس وقت زبان سے درود نہ پڑھا جائے بلکہ دل ہی دل میں درود پڑھا جائے۔ اس طرح اگر نماز میں یہ آیت آ جاتی ہے تو آیت پڑھنے کے بعد نہ آیت پڑھنے والے پر نہ آیت سننے والے پر درود واجب نہیں ہے پڑھنا۔ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو کیا پریشانیوں سے نجات ملتی ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر میں زیادہ سے زیادہ آپ پر درود پڑھوں یا میں زیادہ سے زیادہ کتنا درود آپ پر پڑھ سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت، جتنا چاہو۔ تو صحابی نے کہا چوتھا حصہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو، اگر اس سے زیادہ کر لو گے تو تمہارا ہی فائدہ ہے۔ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ آدھا حصہ؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جتنا چاہو، اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو صحابی نے کہا کہ 2 حصے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جتنا چاہو، اگر زیادہ کر لو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو آخر میں صحابی نے کہا کہ میں آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر ایسے کرتے رہو گے تب تمہیں تمہاری پریشانیوں سے
बचा लिया जाएगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा। और एक रिवायत में है कि अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया व आखिरत की तमाम परेशानियों से बचा लेंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हजर अस्वद के करीब पहुँचे, हजर अस्वद का बोसा लेने लगे और हजर अस्वद से मुखातिब होकर कहते हैं, तू एक पत्थर है, मुझे इल्म है ना तो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है ना मुझे नफ़ा पहुंचा सकता है, लेकिन तुझे जो बुलंदी, तुझे जो मकाम मिला है वो सिर्फ़ इस वजह से कि तेरी निस्बत मुस्तफ़ा से है। तो भाई हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हमारी निस्बत हो जाए, ये किसी निस्बत से कम नहीं। और किसी ने कहा ना कि निस्बत मुस्तफ़ा भी बड़ी चीज़ है, जिसकी निस्बत नहीं उसकी बख्शिश नहीं। खुद खुदा ने नबी से ये फरमा दिया, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा। हमारी निस्बत बहुत ऊंची है, बहुत मकाम वाली है, इसलिए अपनी निस्बत को पहले से ज़्यादा मजबूत करें। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ें, क़यामत में अल्लाह के नबी का क़ुर्ब नसीब होगा। एक दफ़ा दुरूद पढ़ते हैं 10 दर्जे बुलंद होते हैं, 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 रहमतों का नुज़ूल होता है। अल्लाह ताला मुझे और आपको हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर दुरूद शरीफ सही अक़ीदे के साथ पढ़ने वाला बना।